الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، اسلام پر عمل بہت سے وہ لوگ ہیں جو عام حالتوں میں بھی عمل نہیں کرتے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تب بھی کوئی عمل نہیں. جیسے کرتا پائجامہ پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر نہیں پہنتے، سنت کے مطابق نکاح کرنا کوئی رکاوٹ نہیں ہے مگر عمل نہیں کرتے. اللہ بہت سے لوگ یعنی عام حالتوں میں بھی یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تب بھی عمل نہیں کرتے، اور بعض لوگ ہیں کہ عام حالتوں میں عمل کر لیتے ہیں، نارمل حالتوں میں اچھی چیز ہے. لیکن یہی لوگ جب کچھ مخالفت میں کچھ احوال آ جائیں، حالات آ جائیں، مسائل پیدا ہو جائیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کو دیکھا گیا کہ میرے سے میں خود ان سے ملا، داڑھی تھی ایک دم داڑھی کاٹ دیے. کیا ہوا؟ اور نوکری کے لیے اپلائی کرا تھا تو آ گیا، اس کے اندر رکھے تو کاٹ دیا داڑھی. مخالفت میں کچھ باتیں آ گئی تو اسلام کو چھوڑ دیا. مبارک ہے وہ ہستیاں، وہ لوگ جو مخالف احوال کے اندر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے. یہ ہے بڑی بات. یہ اللہ اس کے رسول کے نظر میں بہت بڑا مقام. اور یہی وہ کردار ادا کی وہ بچی جو بنگلور کے واقعے میں ہمارے سامنے آیا. جی پوری ہوا گرم ہے، پوری مخالفتوں کا ماحول ہے، جی شرپسند ٹھہرے ہوئے ہیں برقع اتارنے کے لیے، اتروانے کے لیے، لیکن اللہ کی بندی پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے برقعے کو نہیں اتاری. یہ ہے پسندیدہ عمل اللہ کا. عام حالتوں میں یہ عمل نہیں کرتے. مخالفتیں آ گئی تو چھوڑ دیے، کوئی بات نہیں. مخالفتوں کے اندر بھی ایمان کو اور اسلامی طرز زندگی کو نہ چھوڑے، یہ کمال ہے، بہت اونچی بات ہے. صحابہ کا واقعہ ہے نا، گرفتار کیا گیا، دیگوں میں ڈالا گیا سامنے. دیکھ تمہارا بھی حال ہوگا. بولے ڈال دو مگر ایمان نہیں چھوڑتا. بولے ڈال دو، میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ ہے فرعون کے واقعے میں آتا نا، موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، جادوگروں نے ایمان لا لیا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ ہاں پڑھ لیا. بولے معلوم ہے نا کہ انجام کیا ہے؟ معلوم؟ جی ہاں معلوم. ان کی زبان سے کیا نکلا معلوم ہے؟ فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہوئے کر لو تم. انا آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے، جاؤ جو کرنا کرو. یہ ہے ایمان. جیسے اللہ کی بندی نے بتا دیا کہ آج بھی یہ ایمان زندہ ہے، آج بھی ایمان زندہ ہے الحمدللہ. اور مخالف شور کے اندر، مخالف نعروں کے اندر اللہ کی بندی کی زبان سے جو نکلا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے میرے دوست. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمایا، ہمیں حوصلہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمایا. اس بچی نے رہنمائی کی پوری امت کی. یقیناً سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی ہوگی اپنی روضہ اطہر کے اندر کہ میری امتی اس مقام پر پہنچی. غنڈہ عناصر ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی کبریائی بیان کرتی، برقعے کو اتارے بغیر جاتی. بہت بڑی بات ہے. اللہ خوش ہوئے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ہوں گے اس طرز عمل پر، اور پوری امت کا سر فخر سے بلند ہوا اس مسئلے پر.
ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے, ایسا ہی رہنا چاہیے جیسے یہ بچی نے کیا, جیسے فرعون کے جادوگروں نے کیا. وقت کا بڑا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا, پیروں کو کاٹ دوں گا, تم کو سولی پر چڑھا دوں گا. اس کی زبان سے یہ نکلا, جو کرنا ہے کر لو تم, ہم تو ایمان نہیں چھوڑیں گے. یہی وہ چیزیں ہیں جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں سنتے ہیں. ان کو لٹایا گیا جی ایمان چھوڑنے کے لیے, تپتی ہوئی ریگ کے اندر سلایا گیا جی. ان کے جسم سے نکلے ہوئے پیپ اور خون سے آگ ٹھنڈا ہو رہا تھا جی, آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی, لیکن آپ کی زبان سے نکل رہا تھا احد احد, ایک ہی اللہ کو میں مانوں گا. وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جی. ہمت اور جرأت میں شیر میسور کی یاد تازہ ہوتی ہے, جنہوں نے یہ کہا تھا دشمنوں سے لڑتے لڑتے, گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر, ایک لمحے کی زندگی بہتر. میرے دوستو, اگر ہم پر وقت آ پڑا, ہم میں تہیہ کر لیں, سب دے دیں گے ہم, لیکن ایمان نہیں دیں گے, اسلام نہیں دیں گے, نہ برقع اتاریں گے, نہ مسواک دیں گے, نہ سنت رسول دیں گے. جو ہوگا سو ہوگا. ایمان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں صاحب. سب کچھ ہے, بے ایمانی کے اندر دنیا چلے گا تو کیا ملا بولو آپ. تہیہ کریں, نہیں چھوڑیں گے ہم, ایک مسواک بھی نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ العزیز. اور دوسرے ایک بات بتاؤں میں, یہ جو ہمت ملی یہ اللہ کی عطا ہے. غنڈہ عناصر کے درمیان میں تکبیر کہتے ہوئے آگے بڑھنا یہ اللہ کی عطا ہے. اس کو مانگی آپ, ہم سب مانگے. اللہ اگر حالات آ جائے تو ہمیں بھی ہمت اور توفیق نصیب فرما, حوصلہ دے اللہ ہمیں. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, ہمتیں ایسے ہی نہیں ملتی. وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ماں ام موسیٰ ڈر رہی تھی کہ سمندر میں ڈالیں کہ نہ ڈالیں, نہیں صنف نازو کے ڈر رہی تھی, لیکن وہ ڈال دی. اللہ نے فرمایا لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین, اگر ہم ان کی ہمت نہ جی ان کو ہمت نہ دیتے, ان کے دل کو تقویت نہ دیتے تو ایسا نہیں ہو پاتا تھا. ہمت دیا, ڈال دیا. اصحاب کہف کے واقعے میں قرآن مجید کہتا ہے جی بادشاہ مخالف ہے, وہاں بھی مخالف تھا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہاں بھی بادشاہ مخالف تھا جی اصحاب کہف کے دور میں جی. ان کو گرفتاری کا وارنٹ نکلا, یہ جا کے سو گئے جی. یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچائے گئے, بولے کیا تم لوگ ایمان لائے؟ تم لوگ بولے بھرے دربار میں پورا ملک مخالف ہے, پورا ملک مخالف ہے, وقت کا بادشاہ مخالف ہے. کس پر؟ توحید کا مخالف ہے. لیکن چند نوجوان آتے ہیں بادشاہ کے دربار, تم ایمان لائے, تم ایک اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ان کے واقعے میں سورہ کہف میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان تھے, پورا ملک مخالفت میں, توحید کی مخالفت میں, وقت کا بادشاہ مخالفت میں, توحید کی مخالفت میں, چند مٹھی پر نوجوانوں نے ایمان لایا. بادشاہ پوچھتا ہے تم لوگ ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بھرے دربار میں ٹھہر کر پوری شورش کے اندر پوری مخالف گرم ہوا ان کی زبانوں سے نکلتا ہے, ہم نے پروردگار پر ایمان لایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے دلوں کو تقویت نہیں دیتے تو ایسا نہیں ہو پاتا تھا. ہم نے ان کی دلوں کو تقویت دی, ہمت دی ہم نے ان لوگوں کو کہ بھرے مخالف ماحول کے اندر بادشاہ کی مخالفتوں کے باوجود وہ ٹھہر کے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں. ہم نے ایمان لایا, ہم نے ان کی دلوں کو تقویت دی. تو میرے دوست یہ حوصلہ, یہ قوت اور طاقت بھی اللہ سے مانگی کہ اگر حالات آ جائیں کچھ بھی ہو ہم ڈٹے رہیں گے ایمان پر. اور ایک بات ساتھیو وہ یہ ہے, یہ
پورے لوگ ہم مخالف نہیں ہیں، پردے کے، طلاق کے، شریعت کے، کوئی بھی مخالف نہیں ہے، یاد رکھ لو آپ سمجھ رہے ہیں کہ غیر مسلم مخالفت ہے، غلط بات ہے، نہیں ایسا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، قصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس بچی کو بچانے کے لیے پرنسپل آئے، لوگ آئے، ٹیچر آئے، سب آ کے سب آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ایسا کسی کے ذہن میں ہے کہ ہندو مسلم مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ راحت اندوری نے اچھی بات کہی تھی، سرحدوں پر تناؤ ہے کیا؟ سرحدوں پر تناؤ ہے کیا؟ پتا کرو چناؤ ہے کیا؟ الیکشن ہے کیا دیکھو، تبھی وہاں کشمیر کا مطلب اٹھتا وہاں پر، سرحد وہاں ہنگامے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اب کیا اور آگے بڑھ گیا، شہروں میں تناؤ ہے کیا؟ پتا کرو چناؤ ہے کیا؟ الیکشن کا زمانہ ہے کیا دیکھو، آپ ہے تو گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ یہ پبلک کے رخ کو بدلنا، ہٹا دینے کی ایک سازش ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ آپ دیکھو، آپ اخبارات میں دیکھو، آپ نیوز کے اندر دیکھو، آپ خبروں میں دیکھو، آپ سینکڑوں نے لاکھوں غیر مسلم بھائی ساتھ ہیں، بولے ہر ایک کا اپنا اختیار تمیزی ہے، سو کچھ بھی نہیں، ہندو مسلم ہے ہی نہیں مسئلہ۔ وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کہ کچھ کام نہیں ہو پایا، 15 لاکھ نہیں 15,000 بھی نہیں ملے لوگوں کو، کروڑ نوکریاں نہیں، 1 لاکھ بھی نوکریاں نہیں ملے، آخر میں پکوڑی بیٹھ لو، وہ کو بول دیا آخر میں، پکوڑے بیٹھ لو، چائے بیٹھ لو، قصہ ختم کرو بول رہے۔ گھرا بنا کے گھرا بھی نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، 5 سال نہیں 10ویں سال کے اندر آ جا رہے ہیں، 2 میادیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کیا کرنا؟ گرما دو ماحول کو گرما دو۔ تو اگر ذہن میں اگر ہے ہمارے کہ ہندو مسلم نہیں ہے، اس ملک کے غیر مسلم امن پسند ہے، اس ملک کے غیر مسلموں کے اندر تعصب نہیں ہے، بھائی چارگی ہے ان کے اندر، یاد رکھ لو آپ، انسانیت زندہ ہے ان کے اندر، آپ یاد رکھ لو آپ، نہیں ہے یہ چند اقتدار کے ہوسوں، اقتدار کے لالچیوں کا، ہوس پرستوں کا، جو انسانی لاشوں کا بھی سودا کرنے والے، ان کا ہے قصہ یہ ہندو مسلم نہیں ہے قصہ، یاد رکھ لو آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ برقعے پہ ہو رہے ہیں خودکشیاں ہیں، طلاق پہ مسئلے پر ہو رہے ہیں خودکشیاں ہیں، ایکسان سیلکٹ پر خودکشیاں نہیں صاحب، بے روزگاری پر ہو رہے ہیں، کسان مر رہے ہیں، روتے ہوئے آپ دیکھیے اخبارات کے اندر، روتے ہوئے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کہ بھی ہماری تجارت اتنی ٹھپ پڑ گئی GST کے بعد میں، نوٹ بندی کے بعد لوگ سینکڑوں مر گئے، خودکشیاں کر لی، تباہی کے دہانے پر ملک پہنچ رہا، پوری ملک کا، پورے لوگوں کے رخ کو پھیرنے کے لیے نفرتوں کی آگ کو ہوا دی جا رہی ہے، ورنہ مسئلہ پردے کا نہیں ہے، طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، اقتصاد سول کوڈ کا نہیں ہے، شہریت کا مسئلہ نہیں ہے، اقتدار کی ہوس ہے، لالچی پن ہے، انسانی ناشوں پر یہ حکومت کر لیں گے لوگ۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھا دے سب کو کہ یہ اس ملک کے تمام لوگ امن پسند ہیں، امن پسند ہے، بھائی چارگی والے، محبت کے لوگ ہیں، لوگ سب کے سب۔ ہم حوصلے کی اور طاقت کی خدا رب الجلال سے دعائیں مانگے، اللہ ہمیں بھی وقت پڑھنے پر حوصلہ نصیب فرمائے۔ جی جیسے اصحاب کہف کے وقت کے نوجوانوں کا، اصحاب کہف کو آپ نے قوت دی، طاقت دی، جیسے موسیٰ کو طاقت دی، جی حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالے طاقت دی، اللہ نے طاقت دی، جیسے اس بگلوڑ کی اس لڑکی کو اللہ نے طاقت دی، بھرے گھنٹوں کے اندر نعرے تکبیر گونجتے ہوئے، جی نعرے تکبیر زبان پر لاتے ہوئے، جی کالج کے اندر داخل ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے ہمت ہے۔ اور ہم تہیہ کریں، ہم اسلام کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہ برقع چھوڑیں گے، نہ مسواک چھوڑیں گے، نہ سنت چھوڑیں گے، جی کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری جان نکل جائے، انشاءاللہ العزیز ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جانے کے لیے اللہ سے تہیہ کریں، دی اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔